بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا؟ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 26۔ اس پارے میں 6 سورہ ہیں: سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ ذاریات کا ابتدائی حصہ۔ سورہ احقاف کے ابتدائی حصے میں مشرکین کے اعتراضات بیان کیے گئے ہیں کہ وہ قرآن پر ان کے اعتراضات جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ وہ اس کو سحر کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں، اور حضرت کا نعوذ باللہ خود گڑھا ہوا کلام کہتے ہیں۔ اس طرح یہاں پر ایک اور نئی بات کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ، کہتے ہیں اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی، یعنی یہ ایمان لانا ہے اس قرآن پر، تو یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، یعنی یقیناً اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو ہم ہی سب سے پہلے اس پر ایمان لے آتے۔ لہذا وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم ایمان نہیں لے آئے، لہذا یہ بھی آپ کو بھی ایمان نہیں لے آنا چاہیے۔ اس کے بعد 2 مختلف قسم کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں ذکر ہے کہ ایک بیٹا جو ہے یہ نیک ہے، صالح ہے، اور جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کرتے ہیں اور جب یہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے والدین کے لیے کیا دعائیں کرتا ہے؟ پہلی دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری دعا کہ اے خدا ایسے اعمال کرنا میرے لیے آسان کر دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ تیسری دعا یہ کرتا ہے کہ میری اولاد کو نیک بنا دے، جیسے میں نیک ہوں یا صالح ہوں اسی طرح میری اولاد کو بھی صالح بنا دے۔ ایسی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، یہ ایک نیک بیٹی کی خصوصیت ہے۔ اور دوسرا اب شقی بیٹا، اس کے والدین اس کو ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں اسی طرح ذکر ہے اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پہلا جو نمونہ تھا وہ ایمان اور ہدایت والے کا تھا، دوسرا کفر والے کا ایک نمونہ پیش کیا گیا، اور دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے، انہوں نے بھی نافرمانی اور سرکشی کی، جس پر اس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا اور ان پر بادل آیا۔ چونکہ یہ لوگ کافی عرصے سے ان پر بارش نہیں برسی تھی تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ بادل آ رہے ہیں اور برسنے لگے ہیں، لہذا یہ اپنے گھروں سے نکلے، لیکن اسی بادل کے اندر تیز ہوائیں آئیں اور جو ان کو اٹھا کر زمین پر پٹخا گیا۔ ان کو یہ قد میں، طاقت میں بہت زیادہ قوی تھے، لہذا بجائے اس کے کہ یہ شکر ادا کرتے، یہ کفر اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ لہذا یہ بیان کرنے کے بعد اہل مکہ کو تنبیہ کی، ڈرایا گیا کہ تم قوم عاد سے زیادہ قوی اور طاقتور نہیں ہو۔ اور اس کے بعد سورہ کا اختتام خداوند متعال اپنی نعمات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، اور آخر میں حضرت کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ اور کہا گیا کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چونکہ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس کو محمد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع البتہ حقیقت میں جہاد اور قتال کا تذکرہ ہے۔ اس کے آغاز میں ہی کفار و مومنین کی 2 صفات کہ کفار جو ہیں یہ باطل کی اتباع کرتے ہیں، مومنین اہل ایمان یہ ہمیشہ حق کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کے بعد جنگی قیدیوں کے بارے میں
آیت اور آیات ہیں، تذکرہ ہے کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو باقی بچے انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ اور پھر آگے قیدیوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ ان قیدیوں کو بطور احسان بھی آزاد کیا جا سکتا ہے، فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے جو تمہارے افراد ان کے ہاں قید ہیں۔ سرے ان کو لونڈی یا غلام بھی بنایا جا سکتا ہے، لہذا یہ محدود ہے۔ یہ جو آخری ہم نے تذکرہ کیا گیا یہ موقع و محل کو دیکھ کر کیا جائے گا، چونکہ اسلام آزاد غلاموں کے بارے میں، ان کے آزاد کروانے کے بارے میں بہت زیادہ حکم دیتا ہے، اور بارہا کئی بار قرآن میں فدیے کے طور پر اگر تم نے کہیں کفارہ، جیسے روزے کے کفارے میں غلام کے آزاد کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح اور بھی کفارے ہیں وہاں پر بھی غلام کے آزاد، تاکہ غلام زیادہ سے زیادہ آزاد ہوں، لہذا یہ بھی جہت دیکھ کر، موقع و محل دیکھ کر یہ لونڈی یا غلام بنایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک آیت یہاں پر خصوصاً ذکر ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ارشاد ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا، یعنی جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس کے بعد جنت کی ایک خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے، اور اس کے بعد ذکر ہے کہ ان آیات کو سن کر، یہ جہاد قتال کے بارے میں سن کر منافقوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان پر موت کسی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور ایمان والوں کا ان کے قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا وعید کے انداز میں کہا گیا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، یعنی تم سے بہتر افراد کو لے گا اگر تم نہیں یہ کام کرو گے۔ اس کے بعد سورہ یہ الفتح ہے، اور یہ فتح وہی فتح والی ہے، کامیابی والی ہے، اور یہ فتح کی وعید سنائی جا رہی ہے اس سورہ میں، جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح ہوئی تھی، لیکن وعید اس کی صلح حدیبیہ سے پہلے دی گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب میں دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، لہذا آپ نے یہ خواب اپنے اصحاب کو سنایا، تو آپ کے اصحاب بہت خوش ہوئے کہ جب ہم جائیں گے اور مکہ میں ہم طواف کریں گے، لہذا ہوا یوں کہ آپ گئے، لیکن انہوں نے آپ کو طواف نہیں کرنے دیا، اور آپ سے ایک صلح نامہ جو تفصیل ہے اس کی مکمل وہ ایک پیش آیا، اور آپ نے ان کے ساتھ صلح کی اور ایک عہد باندھا کہ ہم اتنے عرصے میں طواف کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو یہ ایک پورا معاہدہ تھا جس پر صحابہ جو تھے وہ ان کو بڑی تشویش ہوئی، حتیٰ کہ آپ کے منصب نبوت پر بھی بعض اصحاب کو شک ہونا شروع ہو گیا، لیکن اسی صلح کے واسطے سے، اسی صلح کی وجہ سے، اس کے اندر جو باتیں لکھی گئی تھیں اسی کی وجہ سے یہ فتح مکہ ہوئی تھی۔ اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب حضرت ابھی جا رہے تھے طواف کرنے کے لیے تو حضرت کے پاس 2000 کے قریب افراد تھے، لیکن جب بعد میں گئے فتح مکہ جب ہوئی آپ کے بعد 10,000 کا لشکر تھا، اور وہ اسی وجہ سے حاصل ہوا تھا، اسی صلح کی وجہ سے۔ سورت کے آغاز میں ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ اور کافروں اور منافقوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے کہ یہ بیعت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور آیت ارشاد ہے کہ اے پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا، اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اس نے اسے جان لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ یہ اصحاب کے بارے میں ذکر ہے۔ اس کے بعد وہی خواب بیان کیا جو ہم اس سے پہلے قبل ذکر کر چکے ہیں۔ سورہ کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا
تذکرہ ہے کہ یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، لیکن کفار پر بہت سخت ہیں، شدید ہیں۔ اور یہ اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کہ جیسے حضرت علی علیہ السلام کفار کے مقابلے میں ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوا کرتے تھے، لیکن جب خدا کے سامنے یا آپس میں جب ہوتے تھے تو نہایت شفیق، مہربان، اور جب خدا کے سامنے ایک عبد مطیع، ایک راز و نیاز کرنے والا شخص، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہی وہ فاتح خیبر ہے جو اتنا گریا، اتنا خدا کے خوف میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، اور سورہ حجرات میں زیادہ تر اخلاقی حوالے سے باتیں کی گئی ہیں۔ پہلا ادب شاید ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم نہ دے تب تک اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کریں۔ دوسری کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچی آواز میں پکاریں، ہمیشہ جب بھی آپ نے پکارنا ہے، اور نام سے کبھی نہ پکاریں بلکہ آپ کے القاب اور کنیت وغیرہ سے پکاریں، اور وہ بھی ایسے نہیں جیسے آپ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اس کے بعد اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کیے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کرو، کسی بھی افواہ پر کان مت دھرو۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی خبر آئے تو اس سے پہلے تصدیق کر لو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور زیادہ تر کوشش کرو کہ آپس میں صلح کرو، اگر تم میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو صلح کیجیے۔ اس کے بعد معاشرے کی برائیوں کا ذکر ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکاریں، کسی کی غیبت نہ کریں، مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش نہ کریں، اور غیبت کے بارے میں خصوصی ذکر ہے کہ غیبت کرنا گویا مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اس کے بعد آخر میں ارشاد ہے کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت تقوی والے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی کے حسب و نسب کی وجہ سے اسے ہم نے فضیلت نہیں دی بلکہ تقوی کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، سورہ قاف آغاز میں قرآن کے بارے میں ذکر ہے، قرآن کی حقانیت کے بارے میں آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد یہ سورہ انسان کو احساس دلاتی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، خدا کہہ رہا ہے کہ انسان میں تیری شہرگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، لہذا تمہارے خیالات، تمہارے وسوسے، ان سے بھی میں آگاہ ہوں، تمہاری نیتوں سے۔ اور جب موت آئے گی تو انسان کے اعمال نامے کو لپیٹ دیا جائے گا، پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد رسول اکرم کو صبح و شام اللہ کی تسبیح اور بیہودہ گوئی پر مشرکین پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اسے قرآن سے نصیحت کرتے رہو، جو ڈرے اسے نصیحت کرتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔